باپ نے بیٹے کو کروڑوں کی وراثت سے محروم کر دیا، بہن بھائیوں نے منہ موڑ لیا۔ آخر بیٹے نے ایسا کیا کر دیا کہ جس کی اسے یہ سزا ملی؟ 1970 میں سدرن کیلیفورنیا کے تیل کے کنووں کے مالک امیر خاندان میں ایک ذہین بچہ پیدا ہوا۔ وہ 7 سال کا تھا تو ایک دفعہ اس کے والد اسے گرجا گھر لے گئے، لیکن وہاں موسیقی، تالیوں اور شور شرابے سے وہ ڈر گیا اور گھر کی طرف بھاگ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ کیسی عبادت گاہ ہے جس پہ ہر طرف شور و غوغا ہو رہا ہے۔ اس بچے نے اپنے مذہب کو جاننے کے لیے انجیل پڑھنا شروع کی تو اس میں بڑا اختلاف پایا۔ جب یہ بچہ 14 سال کا ہوا تو ایک دن اس نے پادری سے سوال کر ڈالا کہ انجیل کی ایک آیت میں تو یہ لکھا ہے کہ جس نے خدا یعنی جیزس کو دیکھا وہ زندہ نہیں رہ سکتا، جبکہ دوسرے صفحے کی آیت میں لکھا ہے کہ یعقوب نے خدا سے کشتی کی، یہ کیسے ممکن ہے؟ پادری نے یہ کہہ کر اس کو خاموش کرا دیا کہ بس تم خدا پر فیت رکھو۔ بچہ یہ جواب سن کر بہت حیران ہوا اور عیسائیت سے بالکل ہی مایوس ہو گیا۔ خدا کے بغیر اس کے لیے زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ ایسی بے مقصد زندگی میں ایک دن اس نے اپنے عیاش دوستوں کے ساتھ مل کر ایکسائٹمنٹ کی خاطر آرمڈ رابری کی، جبکہ انہیں پیسوں کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ اگلے ہی دن یہ لڑکا پکڑا گیا اور اسے 3.5 سال قید کی سزا سنا کر ریاست واشنگٹن کی بدنام زمانہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ امریکی جیلوں میں زندہ رہنے کے لیے کسی گینگ کا حصہ بننا پڑتا ہے، چنانچہ وہ گوروں کے گینگ کے ساتھ جڑ گیا۔ اسی جیل میں سیاہ فاموں کا بھی ایک گینگ تھا۔ سیاہ فاموں کے گینگ میں ایک بات سے اسے حیرت ہوئی کہ اس گینگ میں سیاہ فام کے علاوہ ایک لمبا چوڑا گورا شخص بھی ہے۔ ایک دن کھیل کے میدان میں یہ لڑکا اکیلا واک کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ وہی وائٹ شخص اپنے بلیک گینگ کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ آج لڑائی ہونی ہے۔ جیسے ہی وائٹ آدمی اس کے پاس پہنچا تو یہ لڑکا بھی لڑنے کے لیے اس کی طرف لپک پڑا۔ اس موقع پر اس وائٹ آدمی نے کہا کہ رکو رکو، اور لڑکے کو السلام علیکم کہا۔ لڑکے کے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس گورے آدمی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ میرا نام عمر ہے اور میں ترکی کا شہری ہوں۔ عمر نے لڑکے کو اپنے ساتھ واک کرنے کی دعوت دی اور باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کہ تم اسلام کے متعلق کچھ جانتے ہو؟ یوں ان دونوں میں دوستی ہوئی اور اسلام پر بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دن عمر نے اس لڑکے کو قرآن دیا اور تاکید کی کہ اسے پڑھنا اور پاک جگہ رکھنا۔ وعدے کے مطابق لڑکے نے قرآن کا مطالعہ شروع کر دیا اور پہلی سورت جس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا وہ سورہ رحمان تھی۔ اسے قرآن کی زبان نے اور عقلی دلائل نے ایسا حیران کیا کہ اس نے رکے بغیر قرآن پورا پڑھ ڈالا۔ اسی طرح ایک دن عمر نے اس لڑکے کو جمعے کی نماز دیکھنے کے لیے دعوت دی جو اس نے قبول کر لی۔ وضو، سنجیدہ خطبہ، مسجد میں صفیں بنا کر احترام کے ساتھ مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرتے دیکھنا، یہ سب کچھ اس لڑکے کے لیے متاثر کن تھا۔ لیکن جب پوری جماعت نے سجدہ کیا تو یہ اس کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جماعت ختم ہوتے ہی اس لڑکے نے عمر سے کہا کہ مجھے بھی اسی وقت اسلام قبول کرنا ہے۔ یوں وہ مسلمان ہو گیا اور اس کا نام علی رکھا گیا۔ لیکن مسلمان ہوتے ہی آزمائشیں شروع ہو گئیں۔ باپ نے اسلام لانے کی پاداش میں علی کو کروڑوں کی وراثت سے محروم کر دیا۔ علی کے لیے رہائی کے بعد نہ گھر تھا، نہ بہن بھائی اور نہ ہی پیسے۔ مجبوراً امیر خاندان کا یہ لڑکا ٹرک ڈرائیوری کرنے پر مجبور ہو گیا، لیکن اس نے اسلام کی راہ میں ہر مشکل کو استقامت سے سہا۔ علی آج امریکہ میں ٹک ٹاک پر اسلام کا ایک بہت بڑا داعی ہے جو کتنے ہی لوگوں کو مسلمان کرنے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ ایک قیدی کو تو دوسرے قیدی نے اسلام کی گواہی پہنچائی۔ کیا ہم آزاد دنیا کے لوگوں تک اسلام، قرآن اور اس کے طریقہ زندگی کی گواہی نہیں پہنچا سکتے؟